والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہماری صحیح بخاری کے اندر جو حدیث مکمل ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ آج بھی اسی کے متعلق دو تین نکات آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ پہلی بات تو کہ جو کل ایک لفظ تھا کہ کہا کہ خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ جواب پہلے سے زیادہ تاکید والا تھا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی سلام دعا کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کیسے آپ صبر کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں؟ کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ کہا اچھا پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ طے ہوا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کوئی سوال نہیں کرنا۔ لیکن جو ہی سفر شروع ہوا، کشتی میں بیٹھے، کشتی کا پھٹا توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا۔ تو کہا کہ بھی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، یہ لفظ بولے الم اقل، معذرت کی کہ آئندہ جو ہے وہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کا سر مروڑ کر توڑ دیا، گردن سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے تو کہا الم اقل لک، یہ لفظ ہے، پہلے بولا الم اقل اور آگے جا کر بولا الم اقل لک۔ اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے کہا الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اور دوسری بار کہا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کیا فرق ہے؟ پہلے بولنا صرف الم اقل اور دوبارہ بولنا ہے الم اقل لک۔ الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ دوسری بار یہ لفظ آ گیا لک، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، یعنی پہلے عمومی طور پر بات کہی الم اقل، اس کے اندر عموم ہے، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اور دوسری بار خاص کر کے معین کر کے لاکا لفظ بول کر کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ ایک کہا نہیں تھا اور ایک آپ کو کہا نہیں تھا، تو اس میں زیادہ تاکید آ گئی۔ تو جو پہلی بات تنبیہ ہوتی ہے وہ نرم لفظوں میں، اور دوسری بات تنبیہ اسے سخت، اور تیسری بات تو پھر چھپی کرا دی۔ جس میں میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ ادارے کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے کہ ایک بار غلطی، دو بار غلطی، تیسری بار غلطی پھر معذرت کر لی جائے۔ اچھا، دوسرے وے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو طلبہ ہیں یا مدرسین ہیں یا عملہ ہے، اسی طرح اسکول میں، اسی طرح کالج یونیورسٹی میں، اسی طرح فیکٹری کے اندر کام کرنے والے، کسی شاپ پہ کام کرنے والے، کسی کوئی بھی کمپنی ہے اس میں کام کرنے والے، جو عملہ ہوتا ہے اور جو اوپر منتظمین ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں، تو ان کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر عمل دخل اور اس کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے۔ ان کے معاملات کے اندر انہوں نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں، جو ان کے معاملات ہیں ان کے اندر دلچسپی ظاہر نہ کی جائے، تبصرے نہ کیے جائیں، دخل اندازی نہ کی جائے کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اب دیکھو خضر علیہ السلام جو کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام حالانکہ پہلے وعدہ بھی کیا تھا میں پوچھوں گا نہیں، کوئی سوال نہیں کروں گا، جو خضر علیہ السلام کر رہے ہیں، پھٹا توڑ دیا، بچے کا سر توڑ دیا، سر جدا کر دیا گردن سے، پھر آگے جا کر دیوار سیدھی کی، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں کیوں کیوں کیوں، بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو۔ ایسے ہی کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، کمپنی ہوتی ہے، کوئی بھی جو
ادارے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے عملے کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے وغیرہ، پھر چھٹی ہوتی ہے، جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی چھٹی کرا دی کہ جاؤ جی تم اپنے گھر جاؤ، حتیٰ کہ اگر وہ غلط کام بھی کر رہے ہوں۔ حالانکہ یہاں پر تو خضر علیہ السلام نے پھر بعد میں وجہ بتائی کہ میں نے پھٹا توڑا کیونکہ آگے بادشاہ تھا ظالم، اس نے صحیح جہاز کو اپنے قبضے میں کر لینا تھا۔ بچے کا جو سر قلم کیا تو اس کے والدین نیک تھے، تو اس بچے نے بڑے ہو کر ان کے لیے نقصان کا باعث اور پریشانی کا باعث بننا تھا، اللہ ان کو اور دے دے گا۔ اور جو دیوار سیدھی کی وہ یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین فوت ہو گئے تھے، ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو اگر ابھی گر جاتی لوگوں نے نکال لینا تھا، تو میں نے سیدھی کر دی تاکہ وہ بڑے ہو جائے اور وہاں سے نکالے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، تو جب باپ نیک اولاد کی دنیا کی حفاظت کا بندوبست کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام سے، اور آپ بھی کرواتے ہیں، اگر والدین نیک ہیں تو اولاد کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اللہ انتظام کروائیں گے۔ انہی دو آیات کے اندر معلوم ہوتا ہے ان کی دنیا خزانے کی حفاظت ہوگی، اور دوسرے جو والدین ان کے بچہ جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنا تھا اس کو ختم کر کے اللہ اور دے دے گا، تو نیک اولاد ہوگی اور اولاد کی معیشت بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ خضر علیہ السلام نے وجہ بیان کر دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سوالات تو کیے، اس وجہ سے جدائی ہوئی، یہ ان کے کام ٹھیک تھے، سوالات کر دیے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لشکر بھیجا گیا شام کی طرف، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے سپہ سالار، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو جب وہ جنگ ہوئی تو ایک آدمی جو پیدل تھا، ہاتھ میں کلی تلوار تھی اور چمڑے کی ڈال تھی، تو وہ دیکھتا رہا رومیوں کے اندر ایک بڑا جاندار اور امیر ترین شاہ سوار جنگجو، جو ہر طرح سونے چاندی ہیرے جواہرات سے اس کی سیٹ، اس کی کاٹھی، اس کے پیردان، اس کے گھوڑے کی لگام، اس کی زرہ، اس کی ٹوپی، اس کی تلوار، اس کی میان، سب کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جکڑا ہوا اور بھرا ہوا۔ تو اس نے داؤ لگا کر اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا بھی، بعد میں گواہی دی کہ ہاں اس نے قتل کیا ہے۔ یہ گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کا سامان مجھے دو۔ سلب مقتول کا جو سارا سامان ہوتا ہے وہ قاتل کو ملتا تھا، کہا مجھے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بندہ سادہ سا ہے اور یہ اتنا زیادہ سامان ہے تو اتنا سا دے دیتے ہیں، سارا نہیں دینا چاہیے، باقی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑا سا سامان اس کو دے دیا۔ وہ گزرے ایک صحابی کے پاس سے، عوف بن مالک الاشجعی کے پاس سے، اور کہا کہ یہ مجھے اتنا سامان ملا، کہا تمہیں سارا ملنا چاہیے۔ گئے خود خالد رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ مقتول کا سارا سامان قاتل کو دیا جائے اور تم نے اتنا سا دیا ہے، باقی رکھ لیا ہے۔ کہا یہ بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے اتنا سارا دیا۔ کہا میں آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مدینے میں آئے تو اس آدمی کو پھر بھیج دیا جو اللہ کے نبی کے پاس۔ وہ آدمی گیا اور جا کر کہا کہ ایسے میں نے قتل کیا تھا کافر کو، تو اس کا سارا سامان مجھے ملنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا، کہا ایسے ہی ہے، تھوڑا دیا ہے؟ کہا جی تھوڑا دیا ہے۔ کیوں سارا نہیں دیا؟ کہا زیادہ تھا۔ کہا سارا دے دو، سارا دے دیا۔ اچھا وہ آدمی جا رہا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ بھی واپس پلٹے، اس صحابی کے پاس سے گزرے جس نے کہا تھا تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ اس کا ہاں دیکھا نا، میں نے وعدہ پورا کیا اور اللہ کے نبی کے سامنے تمہیں واپس سارا دینا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، کہا واپس بلایا، کیا کہا اس نے یہ کہا اچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم یہ سارا سامان اس سے واپس لے لو، جو بھی دیا ہے وہ واپس لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اس تڑی کی وجہ سے، پنجابی کا لفظ میں بولتا ہوں، گویا کہ یہ ایک قائد اور لیڈر کی توہین کر رہا ہے۔ اگرچہ بات اس کی ٹھیک تھی، سارا سامان اس کو ملنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دیا، لیکن صرف اس کی بات کی وجہ سے دوبارہ واپس لے لیا کہ جو نگران ہوتے ہیں اور جو معاملات کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جو نیچے والے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبر کریں، اس بات کو پھیلائیں نہیں۔ تو اگر وہ درست ہے اور آپ کو وجہ معلوم نہیں، ایک آپ کو وجہ معلوم ہوگی کہ یہ غلط ہے اور یہاں غلط تھے، پھر بھی چپ رہیں، ہاں نصیحت کر دیں، لیکن عوام کے اندر ان کی
جو ہے وہ تشہیر اور تذلیل وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کتنے ہی کام کے بندے فیکٹری سے فارغ ہو جاتے ہیں، کمپنی سے فارغ ہو جاتے ہیں، اسکولوں سے، اداروں سے، اس وجہ سے وہ اپنے سے اوپر والے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جہاں پر وہ دوسری بات تھی یہ بات بھی معلوم ہوئی اور کافی ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حدیث کو ہمیں غور سے پڑھنے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لی الا البلاغ